شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا اور عزت اور شرف کس چیز سے ملتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صاد کی آیت نمبر 75 سے 83 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 75 سے 78 تک کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين۔ خدا نے ابلیس سے فرمایا کہ اے ابلیس، جس چیز کو میں نے اپنی خاص قدرت سے پیدا کیا، بھلا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا کیا واقعی تو بڑے درجے والوں میں ہے؟ ابلیس بول اٹھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے گیلی مٹی سے پیدا کیا، کہاں آگ کہاں مٹی؟ خدا نے فرمایا تو یہاں سے نکل دور ہو، تو یقینی مردود ہے اور تجھ پر روز جزا قیامت تک میری پھٹکار پڑا کرے گی۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئین آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بقول عالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرشتوں سے افضل ہیں اور ان کا مقام اور مرحلہ الگ ہے۔ تفسیر اطیب البیان۔ شاید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد وہی ہو جو ہم زیارت جامع کبیرہ میں اہل بیت علیہم السلام کو خطاب کر کے پڑھتے ہیں، یعنی اللہ نے آپ کو نور سے پیدا کر کے عرش پر قرار دیا اور پھر لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کو زمین کے ایک حصے میں بھیجا تاکہ آپ توحید کے نعرے کی قرارگاہ ہوں۔ واللہ عالم۔ امام صادق علیہ السلام کے بقول آیت میں دو ہاتھوں سے مراد قدرت اور حکمت کے ہاتھ ہیں، ورنہ اللہ کا تو جسم ہی نہیں ہے تو ہاتھ کہاں سے ہوں گے۔ تفسیر اطیب البیان۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، مجرم سے وضاحت مانگی جائے اور جرم کی جڑ کو ڈھونڈا جائے، مجرم کو بولنے کا موقع دیا جائے۔ نمبر 2، اصل حق کی طرف رجحان اور اس کو قبول کرنا ہے، جہاں بھی اس کے خلاف ہو وہاں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور ہے۔ نمبر 3، انسان کی پیدائش اللہ کی خاص توجہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ نمبر 4، نص محکم آیت یا روایت کے سامنے اجتہاد کرنا ابلیس کا کام ہے۔ نمبر 5، اللہ اور اس کے خالق ہونے پر ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی ضروری ہے۔ ابلیس اللہ کو خالق مانتا تھا لیکن فرما بردار نہ تھا۔ نمبر 6، ظن و گمان کی بنا پر موازنہ کرنا صحیح تشخیص کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ ابلیس نے اپنے آپ کا موازنہ انسان سے کیا اور خود ہی نتیجہ نکال لیا۔ نمبر 7، نسل پرستی شیطانی سوچ ہے۔ نمبر 8، تعصب حقیقت کو پہچاننے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ شیطان اپنے آگ سے ہونے کو تو دیکھتا ہے لیکن اللہ کی پھونکی روح کو نہیں دیکھتا۔ نمبر 9، شرف اور عزت کمال حاصل کرنے سے ملتا ہے، نہ کہ اس عنصر اور مادے سے
جس سے خلقت ہوئی ہے، لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان تو مٹی سے بنا ہے اور ابلیس آگ سے۔ نمبر 10، قانون کی مخالفت کرنے والے کو نکال پھینکنا چاہیے۔ نمبر 11، تکبر اور حسد کا نتیجہ محرومیت ہوتا ہے۔ نمبر 12، سماج سے ناپسندیدہ عناصر کو نکال دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں 6 بار رجیم آیا ہے اور سب ابلیس کے بارے میں ہے۔ نمبر 13، شیطان کی تذلیل مکانی طور پر بھی تھی، فخرج، اور مقامی طور پر بھی لعنتی۔ اب آئیے سورہ صاد کی آیت نمبر 79 سے 83 تک کی تلاوت کو بھی اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ شیطان نے عرض کی، پروردگارا تو مجھے اس دن تک کی مہلت عطا کر جس میں سب لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ فرمایا تجھے ایک وقت معین کے دن تک کی مہلت دی گئی۔ وہ بولا تیرے ہی عزت و جلال کی قسم، ان میں سے تیرے خالص بندوں کے سوا سب کے سب کو گمراہ کروں گا۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئی آیتوں کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نقطہ، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ابلیس کو اللہ کا مہلت دینا اس کے گناہ کے پیمانے کو بھرنے اور اس کے امتحان کے پورے ہونے کے لیے تھا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1۔ نقطے کو سن لینے کے بعد ان آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، ابلیس نے تکبر کی وجہ سے معافی نہیں مانگی بلکہ انتقام کی مہلت مانگی۔ نمبر 2، تمام تکبر اور کفر کے باوجود ابلیس اپنی درخواست سے مایوس اور نا امید نہیں ہوا۔ نمبر 3، عمر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 4، دعا میں رب کہنا اثر انداز ہوتا ہے۔ اولیاء خدا نے بھی اپنی دعا میں یہی لفظ استعمال کیا ہے اور ابلیس نے بھی۔ نمبر 5، ابلیس قیامت کو بھی جانتا ہے، الی یوم یبعثون، توحید کو بھی جانتا تھا، رب اور نبوت کو بھی جانتا تھا، عبادک منہم المخلصین، لہذا اس کا مسئلہ اور مشکل اصول دین کو نہ جاننا نہیں تھا بلکہ گھمنڈ اور ہٹ دھرمی تھا۔ نمبر 6، پروردگار عالم اپنے سب سے برے بندے کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ نمبر 7، ابلیس کے علاوہ بھی لوگوں کو لمبی عمر ملی ہے۔ نمبر 8، ہر لمبی عمر اللہ کی محبت اور خوشبختی کی علامت نہیں ہے۔ نمبر 9، اللہ کی سنت ہے کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھائے، لہذا ابلیس کو قیامت تک کی عمر نہیں دی گئی بلکہ ایک خاص وقت تک کی مہلت دی گئی۔ نمبر 10، ابلیس کے بہکاوے کا خطرہ بہت سنجیدہ بات ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ سب کو کسی نہ کسی طرح گمراہ کرے گا۔ نمبر 11، کبھی کبھی ایک گناہ بڑے گناہوں کا مقدمہ بن جاتا ہے۔ آدم کو سجدہ نہ کرنے کا گناہ لوگوں کو غافل کرنے اور گمراہ کرنے جیسے گناہ کا مقدمہ بنا۔ نمبر 12، شیطان کے جال سے بچنے کا راستہ عبادت اور بندگی میں خلوص پیدا کرنا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ ابلیس یہ کہتا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ وہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، اور شرف اور عزت کمالات کو حاصل کرنے سے ملتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔